حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام تبلیغ دین کا جو فریضہ اپنی اپنی امتوں میں سر انجام دیتے رہے، ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مختلف انبیاء اپنے اپنے وقت میں تشریف لاتے رہے اور اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو تبلیغ دین اور ترویج دین کا جو سلسلہ انبیاء کے بعد انبیاء آ کر ادا کرتے رہے، تو سرکار کے بعد تو کوئی نبی دنیا میں آنا نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے وہ فریضہ امت کے علماء کے سپرد فرمایا اور فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر یہ ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ 14ویں رات کا چاند جب چمک رہا ہوتا ہے تو اس کی روشنی ہر طرف چھائی ہوتی ہے، ستاروں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، ہر شے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے، تو عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الفضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی عابد وہ بندہ جو اللہ اللہ کرتا ہے، صبح و شام اللہ رب العزت کی یاد میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے معمور رہتا ہے، زبان ذکر خداوندی سے تر رہتی ہے، اور اس کی جبین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر یہ ایسے ہے کا فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر ہوتی ہے۔ جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام امتی پر ہے، اس طرح عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اور عالم دین کا درجہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے پر چلنے والے طالب علم کی جو شان بیان فرمائی ہے وہ بھی بڑی قابل رشک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ تو ایک طالب علم کی جب یہ شان ہے تو جو پڑھ کر ایک مکمل عالم دین بن چکا ہے، عالم ربانی بن چکا ہے، عالم حقانی بن چکا ہے،
اس کی شان، اس کی عظمت، اس کے مقام و مرتبے کا پھر کون اندازہ لگا سکتا ہے؟